السلام علیکم جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب کسی بندے کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کسی شخص کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے اور آپ اس کو اس عیب سے پکاریں، وہ اس کے اندر فزیکل عیب ہو یا پھر وہ اخلاقی عیب ہو، اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے، کیونکہ آپ اس کو اس کا آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ فرض کہ ایک بندہ جھوٹا ہے اور آپ اسے کہیں وہ جھوٹے، اس کو بہت غصہ چڑھے گا۔ ایک بندہ فرض کہ فراڈیا ہے، جیب کترا ہے، آپ اسے کہیں وہ جیب کترے وہ فراڈی ہے، اس کو بہت غصہ چڑھے گا۔ ناظرین، یہی کچھ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جو وہ کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اس نام سے پکارا جو ان کے اندر عیب تھا۔ 22 کروڑ عوام میں سے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان 22 کروڑ عوام میں سے کتنے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ بے ایمان ہیں، جو کہ بد اخلاق ہیں، جو کہ فراڈ کرتے ہیں، جو کہ چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے ایسے تاجر ہیں جو جھوٹ بول کر چیز کو بیچتے ہیں، کتنے ایسے تاجر ہیں جو چیز کو مطلب اسے ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کتنے ایسے ہمارے دودھ والے ہیں جو دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے، ان صحافیوں کو پتہ ہے، حامد میر، کامران شاہد، مالک اور جاوید چودھری، ان سب کو یہ پتہ ہے، اور یہ دکھاتے رہتے ہیں، یہ اپنے میڈیا پروگرامز کے اندر دکھاتے رہتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ، یہی وہ میڈیا ہے نا جنہوں نے راولپنڈی پریس کلب نے اقرار الحسن کے خلاف پروگرام کیا تھا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، تو ہم اس کے اوپر پابندی لگانے لگے۔ یہی میڈیا ہے، انہی کا میڈیا ہے، انہی نے یہ پروگرام اس طرح کے پریس کانفرنس کی تھی اقرار الحسن کے خلاف، کیونکہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، اور اقرار انہی کا بندہ ہے، میڈیا پرسن ہے جو کہ اس دنیا کے پاکستان کے اندر ہونے والے تمام خرافات دنیا کو دکھاتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ خبریں بکتی ہیں اور جھوٹ بکتا ہے، اور یہ اپنے خبروں کے اندر مرچ مسالہ لگا کے اس کو پیش کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب نے عمران خان کو اچھا کہہ دیا۔ بیچ میں نقطہ یہ ہے بس کہ عمران خان کو چونکہ اچھا کہہ دیا ہے تو اس لیے جناب اب یہ طارق جمیل صاحب برے ہو گئے، ورنہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جی حامد میر اچھا ہے اور باقی پورا پاکستان برا ہے تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب اچھے تھے۔ مسئلہ ہے عمران خان کا کہ آخر انہوں نے کیوں کہا کہ یہ عمران خان اچھا ہے اور پورا پاکستان جو ہے وہ برا ہے، حالانکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے کتنے کالجز ہیں، کتنی یونیورسٹیاں جو بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہاں پر ٹاپ کی بے حیائی ہوتی ہے۔ ہماری مارکیٹس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری منڈیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری سبزی منڈیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری آڑتی کیا کر رہے ہیں، زمیندار کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے مال لیتے ہیں، کس طریقے سے بیچتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں۔ ہمارے صحافی کیا کرتے ہیں، کسی کو بلیک میل کرنا ہو، کسی کے خلاف خبر بنانی ہو، یہ کس طریقے سے بناتے ہیں، پیسے لے کے یہ خبر کس طرح بناتے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے، اور پیسے لے کے خبریں یہ بناتے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے طارق جمیل صاحب کو اچھا کہہ دیا ہے، چونکہ طارق جمیل صاحب نے عمران خان کو اچھا کہہ دیا ہے تو یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ عمران خان ہے۔ ہم تو بھائی طارق جمیل صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ جناب آپ اللہ کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میڈیا پہ آنا چھوڑ دیں، کہ یہ دعائیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ خوش ہیں، یہ اسی طرح خوش ہیں، یہ اس گندگی میں پلتے ہوئے اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اگر معاشرے کے اندر کوئی جرم ہی نہ ہو، کوئی اس طرح کا غلط کام نہ ہو، تو پھر یہ خبریں کہاں سے بنائیں، ان کی صحافت تو زیرو ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آپ کی یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے جناب ان کو چھوڑ دیں، ان کو ان گندگی میں رہنے دیں۔ یہ خوش ہیں کہ یہ ملاوٹ بری ہوئی چیزیں کھائیں، یہ خوش ہیں کہ یہ پانی ملا ہوا دودھ پئیں، یہ خوش ہیں کہ یہ جا کے 5 کلو چیز لے کے اور ان کو 4 کلو کے ملے، یہ خوش ہیں۔ یہ خوش ہیں کہ ان کو پانی ملا گوشت ملے، یہ خوش ہیں، اور یہ اس کو غلط بھی نہیں کہتے، چونکہ آپ نے عمران خان کو صحیح کہہ دیا ہے لہٰذا یہ اب اس کو غلط نہیں کہتے۔ لہٰذا ان کو چھوڑ دیں، ان کی حالت کے اوپر ان کی دعائیں نہ مانگا کریں۔ یہ وہ قوم ہے، آپ کس قوم کی بات کرتے ہیں، یہ کہ انہوں نے کبھی سوچا اپنے آپ نے بارے میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔